بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب کی تحریر پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اصلاحی خطبات، والیوم 21، جلد 21، صفحہ 28 سے پڑھ رہا ہوں میں۔ سماعت فرمائیے کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، چیف جسٹس آف پاکستان۔ تمام احوال بزرگوں کے انہوں نے اس کتاب میں اجماع کیے ہیں، اور تمام حکیم الامت حضرت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیوبند کے اکابرین اور سلف صالحین بزرگوں کا نام ہے اس میں، تمام اولیاء اللہ کا۔ سمجھ بھائی، سماعت فرمائیں، کتنی گہرائی کی بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے علم سے۔ پتہ چلا ہمیں کس وقت پہ کیا ضرورت پڑ جائے۔ بڑا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک جہاد کے لیے لشکر کا سپہ سالار بنا کر کسی کافر بادشاہ کے خلاف بھیجا۔ کافر یعنی ظالم بادشاہ کے خلاف بھیجا۔ جب لڑائی ہوئی تو مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمان ہار گئے، اور اس نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو گرفتار کر لیا۔ صحابہ کو گرفتار کر لیا اس بادشاہ نے، ظالم نے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے سپہ سالار تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور سارے صحابہ کرام بھی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کر کے اس نے اس بات پر اصرار کیا، تم اسلام کو چھوڑ دو اور تم میری بات مان لو گے تو تمہیں اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا، یعنی اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں خطرناک موت دوں گا تمہیں، اذیت والی۔ ان صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا تھا، کیونکہ تربیت لیے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس نے ایک آگ جلوائی، اس پر تیل کی بڑی کڑھائی چڑھائی اور تیل کو خوب گرم کیا۔ جب وہ گرم ہو گیا تو ایک آدمی جو ان کے پاس قید تھا، یعنی قیدی میں سے ایک صحابہ میں سے جو تمام صحابی قیدی تھے، ایک قیدی کو پکڑ کے لائے۔ کون؟ ظالم بادشاہ کے سپاہی۔ اس کو اس گرم تیل میں ڈال دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ تیل اتنا شدید گرم تھا کہ جیسے ہی اس شخص کو ڈالا اس کے ہاتھ پاؤں اس وقت فوراً الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے، یہاں تک کہ توحید کے اقرار سے باز آ جاؤ، یعنی یہی تمہارا انجام کروں گا۔ تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے لشکر کے، انہوں نے کہا تم مجھے اس موت سے ڈرا رہے ہو۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو جواب میں فرمایا کہ تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟ ارے میں وہ شخص ہوں جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ دیکھا یعنی دیدار کیے، اسی وقت سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیے گا جب تک میرے جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک پارٹ، آرگن آپ کے راستے میں زخمی سے چون نہ ہو جائے۔ تو مجھے اس بات پر ڈراتے ہو کہ تمہیں اسی کڑھائی میں ڈال دوں گا، جبکہ دیکھ چکے تھے ایک صحابی کو ڈال چکے تھے۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو یہ تو عین میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا کہ اللہ کہ مجھے ڈرا رہے ہو، میں تو دعا خود کرتا تھا کہ میرا ایک ایک جسم کے اعضاء اللہ کی راہ میں چور ہو جائیں، تو میں شاید سمجھ رہا ہوں میری اب دعا قبول ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ایمان تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا، کہ اپنی سامنے ایک آدمی کی موت بھی دیکھ لی، اس کے بعد نہیں ڈر رہا۔ جو یہ کہے میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں میرا سارا جسم زخموں سے چور ہو جائے۔ اس کے دل پر اس بات کا روب پڑا، یعنی بادشاہ کے دل پر اس بات کا روب پڑا، یہ شخص کسی مقام پر ہے۔ بادشاہ نے سوچا کسی مقام ہے اس شخص کا، صحابہ کا، کیا اس کا دل ہے، کیا اس کے جذبات ہیں؟ چنانچہ اس کے دل میں کچھ نرمی آ گئی، اللہ نے نرمی پیدا کر دی۔ کلمہ کفر کہنا کب جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ حکمت کی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ کلمہ کفر کہنا کب جائز ہے؟ اس کافر بادشاہ نے کہا، اگر تم اپنے دین پر اتنے ڈٹے ہوئے ہو اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو چلو میں تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں، اور میں تم میں سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔ یعنی اگر تم اتنے ڈٹے ہوئے ہو تو تم سے ایک بات کا میں عہد لے رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ ایک رعایت کرتا ہوں کہ تم ایمان نہیں چھوڑو، کوئی بات نہیں، لیکن ایک میری بات مان لو۔ البتہ اگر تم ایک کام کر لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ تم اور تمہارے سب ساتھی میری پیشانی کا بوسہ دیں۔
جو بوسہ دیتا جائے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اب کافر مشرک کی پیشانی کا بوسہ دینا، یعنی کہا بادشاہ نے، ظالم نے، کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تیل میں نہیں ڈالوں گا، تم ایک کام کرو، میں نہیں چاہتا تم توحید سے ہٹو، اپنے اسلام سے ہٹو، ہاں ایک کام کرو، نرمی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، کس کی؟ صحابہ کی جو سپہ سالار تھے ان کی زبان کی برکت سے۔ کہا میں ایک کام کرو، تم میری پیشانی کا یعنی ماتھے کا سب بوسہ دو، میں تمہیں سب کو زندہ چھوڑ دوں گا، جانے دوں گا، رخصت کر دوں گا، آزاد کر دوں گا، جو بوسہ دیتا جائے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اب کافر اور مشرک کی پیشانی کا بوسہ دینا یہ اس کی عظمت اور توقیر کے مترادف ہے، یعنی کافر کی پیشانی کا بوسہ دینا یعنی اس کی عظمت کر رہے ہیں ہم، جبھی تو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام دین کے حدود کو پہچاننے والے تھے، صحابہ کرام دین کے حدود کو پہچاننے والے تھے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے، اب شریعت سمجھیے گا، لیکن چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص تمہارے سینے پر تلوار رکھ کر یہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ، شریعت کا حدود کیا ہے؟ اصل شریعت کیا ہے؟ کوئی شخص تمہارے سینے پر تلوار رکھ کے یہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ اور اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکالو، تو اس وقت کفر کا کلمہ زبان سے نکالنا جائز ہو جاتا ہے، اس وقت کفر کا کلمہ نکالنا زبان سے جائز ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل ایمان پر مطمئن ہو، بشرطے کہ دل پر ایمان ہو، اور زبان سے اگر کلمہ کفر کے کہہ دیے وہاں جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی افضل یہ ہے، جائز ہو جاتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں، جائز ہو جاتا ہے، یعنی جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ کام، لیکن افضل یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکالے اور جان دے دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے سینے پہ چڑھ کے تلوار ٹانگ دے اور کہا کہ کفر کے کلمات کو ہو یہ تو تلوار سے گردن کاٹ دوں گا، تو اس وقت جائز ہو جاتا ہے، جائز کہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ جان دے دیں، کفر کے کلمات نہ کہیں۔ اگر آپ نے کفر کے کلمات کہہ دیے اور دل پر ایمان ہے، اللہ کا اقرار ہے کلمے کا، تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ رخصت ہیں، وہاں کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت اس گناہ کا ارتکاب کر لیں، اس وقت اس گناہ کا ارتکاب کر لیں جو وہ کہہ رہا ہے کہ کفر کے کلمہ کہہ دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تمہیں کسی گناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے، یعنی کفر کا کلمہ تو الگ ہو گیا، بات یہ الگ بات ہو گئی، جو میں کہہ رہا ہوں نا، معافی چاہتا ہوں، یہ الگ بات ہو گئی، یعنی آپ جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے آپ کفر کا کلمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دل میں ایمان ہو، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ جان دے سکتے ہیں، کفر کا کلمہ نہ کہیں، وہ آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ اس وقت اس گناہ کا ارتکاب کر لیں، یہ دوسری بات آ گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص تمہیں کسی گناہ کا ارتکاب پر مجبور کرے، مثلا یہ کہے کہ تم شراب پیو، یعنی کوئی گناہ کرا رہا ہے کوئی شخص، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم شراب پیو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا مثلا کہے کہ سور کا گوشت کھا لو، یعنی یہ کہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، شراب پی لو یا سور کا گوشت کھا لو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس وقت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس وقت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہو جاتا ہے، یعنی واجب ہو جاتا ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، یعنی آپ کو جان بچانی ہے، جان افضل ہے، یعنی آپ گناہ کر جائیں، یعنی شراب پی لیں اور سور بھی کھا لیں، آپ کو جان بچانا افضل ہے، اور یہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی واجب کو چھوڑنا گناہ ہو جاتا ہے، واجب آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہاں جائز بتا رہے ہیں، کفر کے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہو، اور افضل یہ ہے کہ جان دے سکتے ہیں، یہاں واجب ہو جاتا ہے صاحب، آپ نے جان کیسے دے دی؟ بلکہ آپ شراب پی لیتے اور سور کھا لیتے، بلکہ اس وقت گناہ کا ارتکاب نہ کرنا حرام ہے۔ بتا کیا بات کہہ دی حضرت مفتی تقی صاحب دامن برکاتہ والے نے، بلکہ اس وقت اپنے کو قتل کروا لینا اور گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، یعنی شراب نہ پینا اور سور نہ کھانا، آپ سوچو میں اچھا کام کروں گا، بلکہ حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اپنی جان کا حق یہ ہے کہ اس کو بچائے، اس گناہ کا ارتکاب کر لے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ دیکھا علماء حقانی کی باتوں میں کتنا وزن ہوتا ہے، یعنی آپ نے شراب پی لی اور سور کھا لیا، اپنی جان بچا لی، تو یہ اچھا کام کیا آپ نے، واجب کام کیا، واجب کا ارتکاب کرنا یعنی شریعت کے اندر ہے، واجب کو چھوڑنا حرام کی طرف چلے گئے آپ، اور آپ نے جان دے دی، شراب نہیں پی اور سور نہیں کھایا، تو آپ نے حرام کا ارتکاب کیا، یعنی آپ گنہگار ہوں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، جان کا بچانا افضل ہے۔ کافر کی پیشانی پر بوسہ دینا، اب بات آ گئی آگے۔ بہرحال جب اس کافر بادشاہ نے یہ کہا اپنے دین چھوڑ دو ورنہ تمہیں اس کڑھائی میں ڈال دوں گا، اس وقت افضل راستہ یہی تھا کہ جان دے دیتے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالتے، صحابہ کا ایمان کامل تھا، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کلمہ کفر نہیں نکالا، لیکن جب اس کافر بادشاہ نے یہ کہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تمہیں چھوڑ دوں گا، تو کافر کی تعظیم کرنا، اس کی پیشانی پر بوسہ دینا کفر نہیں ہے، کسی کافر کی تعظیم کرنا، اس کی پیشانی پر بوسہ دینا نہیں، ماتھے پہ، وہ کفر نہیں ہے،
بلکہ گناہ ہے، بلکہ گناہ ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس بات کو مان لیا جائے، اب شریعت کا حکم یہ ہے اس بات کو مان لیا جائے، نہ یہ کہ اس کی بات نہ مان کر اپنی جان کو، اپنے ساتھیوں کو جان کو خطرے میں ڈالا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بلکہ بوسہ دے دیا جائے، بلکہ بوسہ دے کے اپنی بھی جان بچائی جائے اور ساتھیوں کی بھی جان بچائی جائے، بلکہ یہ نہ اڑ جائیں کہ صاحب میں تو بوسہ نہیں دوں گا، جان دے دوں گا، اپنے ساتھیوں کی بھی جان دے دوں گا، تیار ہوں جان دینے کے لیے میرے ساتھیوں میں، بلکہ یہ حدود کے خلاف ہے شریعت کے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے یہ منظور ہے، میں بھی تمہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا، میرے ساتھی بھی دیں گے۔ دین نام ہے حدود کو پہچاننے کا، دین نام ہے حدود کو پہچاننے کا، در حقیقت دین نام ہے حدود کو پہچاننے کا، یہ نہیں کہ جب ایک جذبہ دل میں آ گیا تو اب اس کے نتیجے میں شریعت کے دوسرے پہلو نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مثلا دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ اللہ کے راستے میں جان دینی ہے، چاہے جان دینا شریعت کے حکم کے مطابق ہو یا شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو، یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دینی ہے، یعنی جان شریعت کے مطابق دینی ہے یا شریعت کے خلاف، وہ آپ کو اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ دینی ہے، کہاں پہ اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ شریعت کا علم ہونا چاہیے، جو بھی کہتے ہیں مطالعہ کرنا چاہیے کتاب۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دینی، اگر اللہ کا اور شریعت کا حکم آ جائے کہ اس وقت جان مت دو، یعنی اللہ کا حکم اور شریعت کا حکم آ جائے اس وقت جان مت دو تو اب نہیں دینی، اس لیے یہ جان بھی بہت قیمتی ہے، یہ جان بھی بہت قیمتی ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی اس جان کی بھی حفاظت کرو۔ تم نے یہ کام شریعت کے اتباع میں کیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اس کافر بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بوسہ دو، چنانچہ سب نے بوسہ دیا، وہ بوسہ دے کر پورے لشکر کو بچا کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی خود بھی بوسہ دیا، ساتھیوں سے کہا بوسہ دو، اور پھر لشکر کو انہوں نے چھوڑ دیا، کس نے؟ اس ظالم بادشاہ نے، وہ بھی اپنی بات پر عہد کیا انہوں نے، اور اس لشکر کو لے کے گھوڑوں کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ ادھر جب حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین کی جمعیت کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور جب وہ لشکر مدینہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ایک ساتھی کی پیشانی پر خود بوسہ دیا اور فرمایا چونکہ تم نے یہ کام شریعت کے حکم کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا، اس لیے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ سمجھ بھائی، یہ ہے بات ساری، یعنی حضور کی جو تعلیمات ہیں شریعت، شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے آپ نے، وہ علم کیسے سے پتہ چلے گا۔ یعنی جب وہ اپنے ساتھیوں کو بچا کے لائے اور اپنے لشکر کو صحیح سلامت مدینہ شریف کی طرف لا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اپنے ساتھیوں کو بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، تو خوش ہو کے استقبال کے طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف سے نکل گئے استقبال کے لیے، راستے میں انہیں ان کا استقبال کیا اور بوسہ دیا کہ یہ کام کیا تم نے شریعت کے مطابق، یعنی سب کی جان بچا لی، حدود شریعت ہے یہ میں نے اصلاحی خطبات پڑھے ہیں، انشاءاللہ کبھی کبھی گاہ یہ بھی پڑھتا رہوں گا، انشاءاللہ ہر کتاب کا آپ کو موضوع علم ڈالوں گا جو علم کا موضوع ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ علم کیا ہے اور علم کی کتابیں کہاں ہیں صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر کمر بستہ ہو کہ آپ کے سامعین حضرات کے دلوں میں دل نشی کرے، جمعیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی سے نوازے، اور آپ کے طفیل و صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی سے نوازے اور غیروں کو ہدایت کام نہ کروں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اصل بات۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کمر بستہ ہو کے استقامت کے ساتھ اور ثبات علی الایمان بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ توحید کاملہ کی توفیق ارزانی سے نوازے، اور آمین ثم آمین یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر